بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8th کلاس ہے بیٹا، آج ہم پاک شریف کا ہی لیسن پڑھیں گے۔ تو اس دن ہم دو قومی نظریہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ سر سید احمد دو قومی نظریہ کی ابتدا کب ہوئی؟ تو ہم نے پڑھا محمد بن قاسم کی آمد 712 میں جب سندھ میں ہوئی، اس وقت سے دو قومی نظریے کی ابتدا ہوئی۔ پھر کس کس بادشاہ نے کن کا دور جو ہے وہ برصغیر میں گزرا۔ پھر ہم نے سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھا، اردو ہندی تنازع کے بارے میں۔ تو آج ہم پڑھیں گے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ۔ چودھری رحمت علی اسلامیہ کالج لاہور کے نامور طالب علم تھے۔ جنوری 1931 میں انہوں نے کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ تو بیٹا یہ ہمارا MCQs بنے گا کہ چودھری رحمت علی نے کیمبرج کالج میں کس شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا؟ چودھری رحمت علی نے کیمبرج کالج میں کس شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا؟ تو مختلف آپشن آ سکتے ہیں، تو اس میں ہمارا جواب ہوگا قانون کے شعبے میں۔ دوسرا ہمارا یہاں پہ کویشچن بنے گا کہ چودھری رحمت علی نے قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کب اور کس کالج میں داخلہ لیا؟ چودھری رحمت علی نے قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کب اور کس کالج میں داخلہ لیا؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے جنوری 1931 میں کیمبرج کالج میں قانون کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے داخلہ لیا۔ 1933 میں آپ نے لندن میں پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی۔ یہ بھی بیٹا ہمارا شارٹ کویشچن ہے کہ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد پاکستان نیشنل موومنٹ کی بنیاد چودھری رحمت علی نے 1933 میں رکھی۔ یہ اس کا جواب تھا۔ 28 جنوری 1933 کو انہوں نے اب یا پھر کبھی نہیں، نو اور نیور کے عنوان سے 4 صفحات پر مشہور کتابچہ جاری کیا۔ یہ بھی بیٹا ہمارا شارٹ کویشچن ہے۔ یہ جو میں انڈر لائن کر رہا ہوں یہ آپ لوگوں نے اس کو ہوم ورک بھی کرنا ہے اس کا، اور یاد بھی اچھی طرح کرنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ نو اور نیور کے نام سے کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا، یا اب یا پھر کبھی نہیں کے نام سے کتابچہ کب اور کس نے جاری کیا؟ اس کا جواب ہے 28 جنوری 1933 کو چودھری رحمت علی نے نو اور نیور کے نام سے ایک کتابچہ جاری کیا۔ یا دوسرا ہمارا یہ سوال اس طرح بن کے آتا ہے کہ لفظ پاکستان کو کب اور کس نے تجویز کیا؟ تو اس کا جواب ہے چودھری رحمت علی نے 28 جنوری 1933 کو نو اور نیور کے نام سے کتابچہ جاری کیا، جس میں انہوں نے لفظ پاکستان نام تجویز کیا، جو تحریک پاکستان کے لیے ایک مضبوط دیوار ثابت ہوا، اور برصغیر کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قومیں بھی لفظ پاکستان سے آشنا ہوئیں۔ آشنا ہونا مین واقف ہوئیں جب انہوں نے لفظ پاکستان کو تجویز کیا، اور جو اس میں سیاستدان تھے سب کو اس کے نام سے آگاہی دی، تو اس وقت بہت سے لوگ اس سے آشنا ہوئے، واقف ہوئے۔ چودھری رحمت علی نے دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، برصغیر میں کئی اقوام آباد ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور بہت سے مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں، ان میں دو بڑی قومیں ہندو اور مسلمان ہیں۔ اگرچہ بے شمار برصغیر میں قومیں آباد ہیں، لیکن مسلمان اور ہندو یہ ذرا اکثریت میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔
جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ صدیوں سے اکٹھے رہے ہیں لیکن چونکہ ان کے رسم و رواج، تہذیب، ثقافت، کلچر، ہر چیز ان سے، عبادات علیحدہ ہیں، تو یہ اس بنا پر کبھی بھی آپس میں مل نہیں سکے، ان کے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکے۔ ان کے بنیادی اصول اور رہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ سینکڑوں برس کی ہمسائیگی اور ایک حکومت کے زیر سایہ رہنے کے باوجود ان میں مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ یعنی کہ اتنی دیر رہنے کے باوجود بھی، صدیوں ہزاروں سال کٹھے رہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کی جو ان کے اقدار، روایات جو ہیں، وہ رہنے سہنے کے جو انداز ہیں، طریقے ہیں، وہ مختلف ہیں۔ سب سے بڑی بات مذہب، ان کی عبادات علیحدہ ہیں، تو یہ اس بنا پر کبھی بھی ایک نہیں ہو سکے۔ تو بیٹا یہ جو بریکٹ کے اندر ایک کوشچن بنا ہوا ہے کہ چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا سوال تھا کہ چودھری رحمت علی کب پیدا ہوئے؟ تو چودھری رحمت علی 1897 میں پیدا ہوئے۔ آگے بیٹا یہ ہمارا ایک کوشچن ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی بیان کریں۔ انگریزوں نے، جب انگریز برصغیر میں آئے اور یہ اپنا اثر و رسوخ جب بڑھانے لگے، بیٹا انہوں نے جب کافی حد تک برصغیر پہ جو کنٹرول کر لیا، قبضہ کر لیا، تو اب مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر یہ پلاننگ کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے انگریز کو ملک سے باہر نکالا جائے، برصغیر سے باہر نکالا جائے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں قوموں نے متحد ہو کر ان سے جنگ لڑنے کی تیاری کی۔ 1857 جنگ آزادی لڑی گئی، اسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا 1857 میں۔ اب یہ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ جنگ مسلمان اور ہندو یہ دونوں ہار گئے۔ جب یہ جنگ ہار گئے تو ہندو بڑے شاطر ہیں، بڑے تیز، انہوں نے دیکھا کہ اب چونکہ انگریزوں کا قبضہ ہو چکا ہے، اب یقیناً انگریز جو ہیں وہ ظلم و ستم کریں گے، وہ اپنی جو ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اس کا بدلہ لیں گے۔ اب یہ فوراً پہنچے انگریزوں کے پاس اور ان سے ایکسکیوز کیا، معذرت کی کہ یہ سارا کیا دھرا جو تھا یہ مسلمانوں کا تھا، ہم اس لڑائی میں ملوث نہیں تھے۔ تو جب یہ چیزیں ان کو بتائیں اور ان کو غلط گائیڈ کیا، اس لحاظ سے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر پھر ان کے ظلم مزید بڑھے اور روز بروز مشکلات انہوں نے مسلمانوں کے لیے پیدا کی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سر سید احمد خان نے ایک دفعہ کہا کہ کوئی بلا یا کوئی مصیبت آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ یعنی کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پھر وہ مسلمانوں کے لیے پرابلم کریٹ کرتے، کوئی نہ کوئی مشکل پیش کرتے، کوئی نہ کوئی ظلم و ستم ضرور کرتے، اور ہندو ان کے ساتھ اس کام میں جو شانہ بشانہ کھڑے ہوتے اور مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہ ہے بیٹا مسلمانوں کی معاشی محرومی، لوگوں سے، مسلمانوں سے ان کی زمینیں چھین لیں، نوکریوں سے نکال دیا، ملازمتیں نہ دینا، کارخانے بند کر دینا، ان کا یہ ساری مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تھا۔ جی، انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی، جس کمپنی ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بناتی تھی جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو ہوتا تھا۔ تو یہ بیٹا ہمارا شارٹ کوشچن بنے گا کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کب قائم کی؟ تو اس کا جواب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی 1600 میں قائم کی۔ انگریزوں نے اپنی صنعت و تجارت کے تحفظ کے لیے ہندوستان کی عوام پر بھاری ٹیکس لگائے، جس سے مسلمان بھی متاثر ہوئے۔ اپنی یعنی کہ صنعت اور تجارت کو محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے
جو مصنوعات تھیں مسلمانوں کی ہندوستان کی، اس پر بے شمار ٹیکس لگا دیے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ان تمام عہدوں سے ہٹا دیا جو ان کے آباء و اجداد کے دور سے ان کے پاس چلے آ رہے تھے، یعنی کہ وہ عہدے جو باپ دادے سے ان کے پاس آ رہے تھے ان سے انگریزوں نے مسلمانوں کو ہٹا دیا، اور مسلمانوں کو نئے عہدوں سے بھی محروم رکھا گیا۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہو گئے۔ انگریزوں نے ہندوؤں کو معمولی عہدوں سے ترقی دے کر اعلیٰ عہدوں تک پہنچا دیا۔ تو جیسے بیٹا میں نے بتایا کہ یہ ہندو ان کے چاپلوسی میں آگے تھے، تو وہ جو اعلیٰ عہدے پر مسلمان تھے ان کو انہوں نے برطرف کر دیا، نوکری سے نکال دیا، اور ہندو جو ایک چھوٹے عہدے پر تھے ان کو یہ نیچے سے اٹھا کے اوپر بٹھا دیا، اعلیٰ عہدوں پہ ان کو مسلط کر دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی زمینیں چھین کر دوسری قوم کو دے دی۔ دیکھا کہ مسلمان مالک ہے اور ہندو اس کا مظاہرے کام کرنے والا ہے، تو اس مسلمان کی زمین چھین کر انہوں نے اس مظاہرے کو دے دی اور مسلمان کو اس کی زمین سے محروم کر دیا۔ مسلمانوں کو سرکاری ملازمتوں سے نکال دیا اور ان پر آئندہ کے لیے سرکاری ملازمت کا حصول مشکل بنا دیا گیا۔ بیٹا بتایا کہ ہر طرح ان کا مد نظر ان کا یہ مقصد تھا مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشان کرنا تھا۔ تو مسلمانوں کو جو ملازم تھے ان کو ملازمتوں سے، خصوصاً جو فوج میں ملازم تھے، ان کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ یہ باغی ہیں، مسلمان باغی ہیں، ان کو اس آرمی سے فوج سے نکال دیا گیا، اور پھر آئندہ جو ملازمت آتی اس میں بھی ان کی جو جاب ہوتی ہے اس کے لیے ان کو مشکل بنا دیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان نوکری حاصل نہ کر سکے۔ تو یہ مسلمانوں کی معاشی محرومی تھی۔ کچھ وجوہات آج ہم نے پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے جی۔ بیٹا جو میں نے شارٹ کویشچن انڈر لائن کروائے ہیں وہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کرنا ہے، لیسن آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔